علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین نبی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، اما بعد، فقال اللہ تعالی: ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رعوف بالعباد۔ صدق اللہ العظیم۔ الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: علی منی وانا من علی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام: علی امام منست و منم غلام علی، ہزار جانیں فدائے بنام علی، ہزار جانیں گرامی فدائے بنام علی۔ حاضرین محترم، جس آیت کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری، اور لوگوں میں سے ایک اللہ کا بندہ ایسا بھی ہے جو اپنی جان کو بیچ ڈالا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَہُ، جو اپنی جان کو بیچ دیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَہُ ابتغاء، اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیا ہے۔ واللہ رعوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ رحیم ہے۔ یہ جو آیت نازل ہوئی اس کا شان نزول یہ ہے، مولا علی کی شجاعت کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ کیا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے بستر پر سلایا، اور اللہ کے رسول بھی اس بات سے واقف تھے اور مولا علی بھی اس بات سے واقف تھے کہ باہر دشمن تلواریں لیے کھڑے ہیں۔ اب اس بستر پر حضرت علی کو اللہ کے رسول نے لٹایا حکم سے اللہ کے۔ اب جب آپ مولا علی لیٹ گئے، آپ کو معلوم ہے کہ یہاں جان جانی ہے، اسی بات کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں سے ایک بندہ، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے ایک بندہ اللہ کا ایسا بھی ہے جو اپنی جان کو بیچ دیا اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ یہاں پہ یہ بات ہے، آپ کو معلوم تھا یہاں قتل ہونے والا ہے، تو اسی بات کا ذکر اللہ نے اس آیت میں کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مولا علی پر اظہار خوشی بھی کیا فرشتوں میں۔ کیسے؟ اللہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا دیا تو اللہ تعالیٰ آسمانوں میں جبرائیل اور میکائیل کو بلا کر فرمانے لگا: اللہ تعالیٰ، اے جبرائیل و میکائیل، میں نے تم دونوں میں بھائی چارگی پیدا کر دی ہے، اور تم دونوں کی عمر کو ایک سے بڑھ کے ایک کی عمر کو کر دیا ہوں میں۔ اب تم میں کا کون ہے جو علی کی حفاظت کے لیے جائے؟ تو وہاں پہ معلوم تھا قتل ہونے والا ہے، تو دونوں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام دونوں ایک ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بولے: اے اللہ، ہم دونوں جائیں گے۔ وہ دونوں آسمان سے حجرِ نبی میں نازل ہو گئے، اور خدموں کی طرف سے حضرت علی لیٹے ہوئے تھے، خدموں کی طرف سے آتے ہوئے کہنے لگے: بخ بخ یا علی، بخ بخ من مثلک یا علی، اے علی مبارکباد ہو تمہارے لیے، اے علی تمہارے پہ اللہ فخر کرتا ہے، اللہ تم پر فخر کرتا ہے، ناز کرتا ہے کہ تم اپنی جان اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے بیچ دیے۔ حاضرین محترم، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شجاعت بے مثال تھی۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روحانی بصیرت اور روحانی قوت عطا کی تھی، وہیں پہ جسمانی قوت اور جسمانی طاقت بھی عطا کی تھی۔ مولا علی جب جنگ بدر میں آئے تو آپ کی عمر 27 سال کی تھی۔ 27 سال کے آپ کڑیل جوان تھے۔ مولا علی نے دشمنان خدا و رسول کا بہت ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے، اور آپ نے احد میں بھی کیا،
خیبر میں بھی کیا، بہت سارے غزوات میں کیے، اور غزوہ احد میں 22 جو مشرکین مارے گئے تھے اس میں سے 7 کا قتل حضرت علی نے کیا تھا۔ 22 میں سے 7 کا قتل حضرت علی نے کیا تھا۔ ایک شخص جو مشرکین کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا اس کا نام تھا طلحہ بن طلحہ، اس کا نام تھا طلحہ بن طلحہ، جو مشرکین کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا۔ مولا علی اس سے مقابلہ کیے، اور وہ کیا کہنے لگا؟ وہ کہنے لگا کہ اے اہل ایمان، اور حضور سے خطاب کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے اصحاب کہتے ہیں جو ہماری تلوار سے مرے گا، جو ہماری تلوار سے مرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ بات کو غور کریے، وہ کہنے لگا کہ یا محمد اور اے اہل ایمان، تم کہتے ہیں جو ہماری تلوار سے مرے گا اس کے لیے جنت ہے، اور جو تمہاری تلوار سے مرے گا اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا، آؤ پھر مقابلے کے لیے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ اب میں بتاتا ہوں تیرے کو میں اپنی تلوار سے کیسا نعرے جہنم کروں گا۔ مولا علی کھڑے ہوئے اور اس سے مقابلہ کیے، اس کو نعرے جہنم کر دیے۔ حاضرین محترم، خیبر کا جو واقعہ مشہور ہے نا، غزوہ خیبر کا واقعہ جو مشہور ہے وہ یہ ہے، خیبر کا جو قلعہ تھا اس کا نام تھا خمروس، قاف میم را واو صاد، خمروس۔ وہ قلعے کا کئی دن مسلمان محاصرہ کیے، فتح یابی نہیں ہو سکی، قلعے کے اندر داخل نہیں ہو سکے، اور قلعے کی دیوار پر لوگ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ وہ کتاب کا علم رکھتے تھے، ان کو معلوم تھا۔ کیا معلوم تھا میں بتاؤں گا آپ، اپنی کتابوں میں پڑھے ہوئے تھے۔ وہ پڑھ کے جب دیکھے کہ مسلمان اللہ کے نبی، آخری نبی کے ساتھ قلعے کے اطراف پڑاؤ ڈالے ہیں، تو جو پڑے ہوئے تھے وہ لوگ قلعے کی دیوار پہ آ گئے۔ یہ کوئی فوجی نہیں تھے، یہ فوجی نہیں تھے، یہ اہل علم تھے۔ وہ تو قلعے کے اندر تھے، لیکن جب ان کو اطلاع ملی کہ نبی اور نبی کے جانثار قلعے کے اطراف آ گئے ہیں، تو وہ جو پڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ قلعے کی دیوار پہ آ گئے۔ اب دیکھیں گے کہ ہے کون وہ۔ مولا علی کا گزر ہوا کچھ دنوں میں قلعے کے پاس سے، تو پوچھے کیا بات ہے؟ بولے خیبر فتح نہیں ہو رہا۔ وہ بات اللہ کے رسول تک پہنچی، تو اللہ کے رسول فرمائے کہ کل میں علم اسلام کا جھنڈا ایسے کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ذریعے خیبر فتح ہوگا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ اس کا رسول اس سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ صبح ہوئی، حضور نے پوچھا آئین علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آشوب چشم ہے، یعنی آنکھ کی تکلیف ہے، جس سے میل وغیرہ نکلتا، آنکھ میں چبھن ہوتی ہے، آشوب چشم۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ۔ حضرت علی حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھ میں لگائے۔ لگانے کے بعد آپ کی آنکھ سے وہ تکلیف جاتی رہی، اور وہ جو جھنڈا ہے وہ اسلام کا پرچم، اسلام کا جھنڈا اللہ کے رسول نے حضرت علی کو عطا کیا۔ اور آپ یہ جھنڈا لے کر جب نکلے تو سارے آپ کے پیچھے ہو گئے۔ آپ جب خیبر کے قریب پہنچے تو دروازے کے سامنے یا بازو میں ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ پر لکڑی کا جھنڈا جب مارے تو پہاڑ میں جھنڈا دس گیا۔ یہ قوت ہے علی کی۔ اب وہ جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ لوگ جب یہ منظر دیکھے تو پلٹ کے اپنی قوم کو بولے، اپنے قلعے والوں کو بولے، لوگو یقین جانو کہ اب خلافت ہو جائے گا، کیونکہ جو منظر ہم نے دیکھا ہے وہ منظر اپنی کتابوں میں پڑھا ہے۔ یہ ہے علی کی قوت۔ یہی نہیں، مولا علی جب خیبر کے دروازے کے قریب گئے تو اپنے ہاتھ سے وہ دروازے کا ایک پٹ اکھاڑ دیے، اکھاڑ کے اپنی پیٹھ پہ لے لیے ایسے۔ جب اپنی پیٹھ پہ ایسے لے لیے تو یہ دروازے پہ سے چڑھ کے قلعے کے اندر گئے،
مسلمان، یہ ہے علی. اور آپ ایک ہاتھ سے وہ دروازہ اٹھا کے ڈھال بنا لیے آپ پر جو حملہ ہو رہا تھا تیروں کا نیزوں کا. یہ ہے علی کی طاقت جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. جب وہ دروازے کو ہٹانے کا وقت آیا تو 70 آدمی مل کے ہٹا نہیں سکتے تھے. ایک روایت میں آیا 40 آدمی مل کے ہٹا نہیں سکتے تھے. حاضرین محترم، مولا علی فرماتے ہیں، آخری بات کی طرف ہوں، مولا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں غزوہ احد میں میرے کو 70 ضرب لگے، 17 ضرب لگے، جن میں سے 4 بار میں نیچے گر گیا تھا، جن میں سے 4 بار میں نیچے گرا. جب میں نیچے گرا تو ایک خوب روح حسین و جمیل چہرے والے ایک شخص نے آ کے میرا ڈنڈ پکڑ کے میرے کو اٹھا دیے. بولے اے علی جاؤ آگے بڑھو، لڑو، اس لیے کہ اللہ تم سے راضی ہے. یہ باتیں سننے کے بعد مولا علی حضور کے پاس آئے. حضور کے پاس آ کے عرض کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گر گیا تھا تو میرے کو حسین چہرے والے خوب روح شخص آ کر میرا ڈنڈ پکڑ کے اٹھا دیے اور بولے اے علی گھسو اور لڑو، اس لیے کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے راضی ہے. تو اللہ کے رسول فرمائے یا علی مبارک ہو تمہارے کو، وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ جبرائیل امین تھے جو تم کو اس بات کی بشارت دیے ہیں. تو معلوم یہ ہوا اللہ اور اس کے رسول سے علی محبت کرتے ہیں اور علی سے اللہ اس کا رسول محبت کرتا ہے. یہ وہ علی ہیں جن کی حمایت کے لیے، جن کی مدد کے لیے فرشتے بھی آسمان سے اترتے تھے اور اللہ بھی جبرائیل و میکائیل کو بھیجتا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں مولا علی کرم اللہ وجہہ کی محبت کو پیدا فرما اور تمام خلفاء صحابہ کی محبت کو پیدا فرما، جس کے ذریعے ہماری نجات ہو اور ہمارا شمار مومنین میں ہو. آمین والحمدللہ رب العالمین.